زمین کے اوپر، آسمان وسطوں میں، یہ سائنس جتنی بھی ہے، ان سب نے ان طلسمات، عجائبات اور انوکھی انہونی دنیا کو دریافت تو کی ہے، اس کے نام تو سائنس ہے۔ لیکن سائنس وہاں نہیں پہنچی، کائنات کے رازوں میں اللہ کے دوست پہنچے ہیں، اللہ کے مقرب بندے پہنچے ہیں۔ آج بھی یہ حقیقت ہے۔ آئیں آج ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، ایک عمل بھی اور ایک خوبصورت نظام بھی۔ عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہماری قبیلے کی ایک جگہ تھی جس کو حرۃ الحدثان کہا جاتا تھا۔ رات کو وہاں آگ بھڑکتی تھی، دن میں دھواں نکلتا تھا۔ قبیلہ طی، جس کے حاتم طی تھے، اپنی اونٹنیوں کو اس آگ کی روشنی سے چلاتا تھا جو 7 راتوں کے فاصلے سے بھی دکھائی دیتی تھی۔ اتنی اونچی اور اتنی آگ تھی کہ 7 راتوں کے فاصلے سے بھی دکھائی دیتی تھی۔ اس دوران خالد بن سنان، ایک بہت بڑے اللہ کے نیک بندے، قبیلہ مریتا سے آئے اور کہا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تمہارے لیے اس آگ کو بجھاؤں۔ ہر قبیلے سے ایک شخص میرے ساتھ آئے۔ ہم 10 آدمی ان کے ساتھ چلے، میں بھی ان میں تھا۔ وہ ہمیں ایک کنویں پر لے گئے، وہاں سے آگ کا ایک دہانہ نکلا۔ آگ ہم پر گھیرا ڈالنے لگی، ہم گویا ترازو کے پلڑے میں آ گئے۔ ہم نے پہلے لاٹھیوں سے، پھر جوتوں سے، پھر اماموں سے مارا، یہاں تک کہ سب کچھ جل گیا۔ ہم نے کہا، اے خالد، تم نے ہمیں ہلاک کر دیا۔ انہوں نے کہا، نہیں، یہ آگ حکم کے تابع ہے، میں بھی حکم پر ہوں۔ پھر وہ آگ پر عصا مارتے ہوئے کہنے لگے، ہر حق جو اللہ کے لیے ہے وہ ادا ہوا، میں اللہ کا بندہ اعلیٰ ہوں۔ ایک شخص تھا جو مذاق اڑانے والا تھا، کہتا تھا میں باہر نہیں نکلوں گا، دیکھو میں نکل آیا ہوں، اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک جگہ لے جا کر کہا، کھودو۔ میں نے کھودا تو ایک پتھر نکلا جس پر کلمات لکھے تھے، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس پتھر پہ لکھا تھا۔ کھدائی کے دوران جو ایک پتھر نکلا، اس پر یہ کلمات لکھے ہوئے تھے۔ ہم نے اس پتھر کو اپنے پاس رکھا، جب بھی مصیبت میں اس کو سامنے رکھتے، مصیبت ٹل جاتی۔ بارش نہ ہوتی، اسے کپڑے سے ڈھانپ کر دعا کرتے، بارش ہو جاتی۔ خالد نے کہا، میری بیوی حاملہ ہے، اس کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام مرہ ہوگا، وہ سرخ گوشت کی مانند حسین ہوگا، اس کی موجودگی میں تم پر مصیبت نہیں آئے گی۔ پھر کہا، میں 7 دن میں فوت ہو جاؤں گا، مجھے اس ٹیلے میں دفن کرنا، 3 دن بعد میری قبر پر جانا۔ اگر تم ایک دمدار گدھا دیکھو جو ناک زمین پر رگڑ رہا تو قبر کھودنا، میں زندہ ہو جاؤں گا اور تمہیں قیامت تک کے حالات بتاؤں گا۔ لیکن جب وہ گدھا آیا، لوگ قبر کھولنا چاہتے تھے، ان کی قوم نے روک دیا، ہمیں عرب رسوا کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو خالد کی بیٹی نبی علیہ السلام کے پاس آئیں کہ میں خالد بن سنان کی بیٹی ہوں۔ آپ نے چادر بچھائی، فرمایا یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، ایک نیک آدمی جسے اس کی قوم نے ضائع کر دیا، اس کی قوم نے ضائع کر دیا۔ بہت بڑا طاقتور عمل ہے، بہت حیرت انگیز عمل ہے۔ اس عمل سے ہمیں کیا ملا؟ اس واقعے سے ہمیں کیا ملا؟ سورۃ اخلاص کی طاقت ملی، سورۃ اخلاص کی تاثیر ملی۔ بڑی مشقتوں کے بعد انہیں ایک پتھر ملا، بڑی محنتوں کے بعد انہیں ایک حیرت انگیز دنیا ملی۔ اس پتھر پہ سورۃ اخلاص لکھی ہوئی تھی، اس پتھر پہ۔ آئیں، اس سورۃ اخلاص کا ایک عمل ہمارے پاس ہے اور بہت طاقتور پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر جو بندہ 10 بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، جنت میں اس کے لیے محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی 20 بار پڑھے؟ فرمایا 2 محل بن جائیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے فرمایا، یا رسول اللہ، اگر کوئی 100 دفعہ پڑھے؟ فرمایا جنت میں 10 محل بن جائیں گے۔ آپ نے محسوس کیا اس پتھر کی تاثیر کو؟ آپ غور سے، توجہ سے میری گفتگو کو سمجھیں، اس پتھر کی تاثیر کو، کہ اس پتھر کی تاثیر میں کیا چیز تھی ایسی، کیا عمل تھا ایسا؟ فرمایا جب ہمیں مشکل آتی، جب پریشانی آتی، جب الجھن آتی، اس پتھر، اصل پتھر نہیں، اس پتھر کے اوپر اخلاص تھی،
اصل پتھر نہیں ہے۔ وہ بڑی تلاش کے بعد انہیں جو سورۃ اخلاص کا پتھر ملا، ان کی ہر مصیبت دور، ان کی ہر مشکل ختم، ان کی ہر ناکامی ختم، انہیں عزت دولت ملتی تھی، انہیں رزق صحت ملتا تھا، ان کی مشکلیں ٹلتی تھیں، ان پہ بارشیں ہوتی تھیں، ان سے بارشیں روکی جاتی تھیں جب چاہتے تھے۔ یہ سب کچھ سورۃ اخلاص کی برکت سے ہے۔ آج بھی جو بندہ کوئی بھی مصیبت پریشانی ہو، تکلیف ہو، سورۃ اخلاص کی تسبیحاں پڑھ کے، سورۃ اخلاص کی تسبیحاں پڑھ کے حضور کے گھرانے کو ہدیہ کرے گا، میرا تجربہ ہے، ہر مصیبت دور ہوتی ہے، ہر پریشانی ختم ہوتی ہے۔ حضور کا گھرانہ، حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں بیٹے، حضور کے داماد نواسے اور نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے۔ جو ہدیہ کرے گا حضور کے گھرانے کو، اللہ پاک اس کی مشکل دور کر دے گا۔ پتھر نہیں، پتھر پہ جو لفظ لکھے ہیں، جو بڑی محنتوں اور مشقتوں کے بعد ملے، وہ لفظ ہیں سورۃ اخلاص کے۔ آئیں اس کی قدردانی بڑھائیں، آئیں اس کی توجہ بڑھائیں اور سورۃ اخلاص میں ڈوب جائیں۔ انشاءاللہ سورۃ اخلاص